بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں چند باتیں جیسا میں نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا حج کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پوری زندگی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں دینے کا مطالبہ اپنی مخلوق سے کیا ہے، ایک بڑی اہم عبادت، اس کو اسلام کے ارکان میں شمار کیا جاتا ہے، اور ارکان کے معنی یہ ہے کہ وہ ستون جن کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے۔ گویا کہ ان ستونوں کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ ان ستونوں کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اور دوسرا بڑا اہم اصول جس کو لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ستونوں کا نام عمارت نہیں ہے، بلکہ ستون تو عمارت کی بنیاد اور سہارا ہیں، اور اصل عمارت جو ہے وہ ستونوں کے علاوہ ہے۔ بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہی کل دین ہے۔ تو یہ تو دین کے ارکان ہیں، دین کے ستون ہیں، دین کی عمارت کے پلرس ہیں، لیکن عمارت تو اپنی جگہ پر پوری زندگی جو اللہ کی بندگی میں اور اس کی اطاعت میں گزرے، اس کو سہارا دے، یہ کام یہ ستون کرتے ہیں، اور عمارت اس پورے دین کا نام ہے۔ ہر عبادت اپنی جگہ پر کوئی مقصد رکھتی ہے۔ چنانچہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد زندگی میں جاری و ساری، ہر وقت اللہ کو آدمی یاد رکھے۔ اسی لیے 5 وقت سارا کاروبار زندگی چھوڑ کر چند منٹ کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کے اس کو یاد کرنا، زبان سے بھی کرنا، دل سے بھی کرنا، اور ہاتھ پاؤں سے بھی یاد کرنا، پیشانی اس کے سامنے ٹیکنا، ہاتھ باندھنا، پوری زندگی اللہ کی یاد ہے۔ سر کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو نماز میں کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، جھک کے، ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرنا وہی زندگی بنانے کے لیے ہے جس میں دل میں، دماغ میں، زبان پر، عمل میں، ہر جگہ اللہ کی یاد رہے۔ زکوٰۃ اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق کے بندوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ وہ نماز اگر شریعت کے اس پورے حصے کی بنیاد ہے جو اللہ کی اطاعت اور تعلق اور اس کی یاد کا حصہ ہے، تو زکوٰۃ بندے کے اوپر جو بندے کے حقوق ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھے۔ ومن آتى المال علی حبہ، یعنی اللہ کی محبت میں اور مال کی محبت کے باوجود جس نے اپنا مال دیا، تو یہ زکوٰۃ تو اس کی ایک علامت ہے۔ اور جس طرح آپ کہیں قربان ہے، اصل میں تو پوری زندگی ہی اس لیے ہے کہ آدمی دے جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی دی ہے، لکھنے کی دی ہے، خدمت کی دی ہے، جسم دیا ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، یہ اپنے لیے نہ ہو، خود غرضی کے اوپر نہ ہو، بلکہ دوسرے انسانوں کی بھلائی اور بہبود اور ان کی خدمت کے لیے۔ تیسرا روزہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر ضبط اور کنٹرول کی تربیت دیتا ہے۔ اور چوتھا یہ جو حج ہے، یہ دراصل اللہ کی راہ میں نکلنا اور اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرنا، اور اللہ کے اسی دین کو دنیا کے اندر قائم اور غالب کرنا، اس کی تربیت جو ہے وہ حج ہے۔ اس لیے حج ایسی عبادت تو نہیں ہے کہ جو ہر آدمی کے اوپر فرض ہو سکے، اس کے لیے مال بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے،
سفر کی سہولت بھی چاہیے، اس کے بغیر کوئی آدمی اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح رمضان نماز کی تو کثرت یہ ہے کہ دن میں 5 وقت فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور روزہ بھی سال میں 1 دفعہ 30 دن فرض ہے، حج تو پوری عمر میں 1 دفعہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو بھی حج ہے وہ نفل ہے۔ جب حج فرض ہوا اور حضور نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ تم پر ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک قبائلی سردار اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ انہوں نے دوسری بار سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی تھے، اور آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کو ادا نہیں کر سکتے تھے، تو جو میں کہا کروں اس کو اسی پر چھوڑ دیا کرو۔ اور تم سے پہلے لوگوں نے ایسے ہی سوال کر کر کے دین کو بڑا مشکل بنا لیا تھا، اور پھر اس پہ نہیں چل سکے اور اختلاف کیا آپس میں۔ تو جو میں حکم دوں اس کو سن لو، اور جتنا عمل کر سکتے ہو عمل کرو۔ یہ بہت سارے سوال کر کر کے اس کو اپنے لیے مشکل بنانا، اس کو بہت ناپسند فرمایا۔ تو حج تو ایک ہی دفعہ فرض ہے، لیکن حج دراصل محبت اور عشق کی عبادت ہے، اور یہ بھی ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایمان لانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کوئی ایسا نہیں ہے کہ صوفیہ اور اولیاء کا مقام ہے اور بڑے مقرب بندوں ہی کو محبت ہوتی ہے، بلکہ محبت تو ہر آدمی کو ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی محبت سے واقف ہے، ہر آدمی محبت کا مزہ چکھے ہوئے ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، پھر آدمی اس کے لیے دیوانہ وار کام کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی اور پسندیدہ چیزیں قربان کرتا ہے۔ تو ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے محبت کو اس نے اور کھول کے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال جو تم نے سینت سینت کے جمع کر کے رکھے ہیں، اور تمہارے کاروبار ملازمتیں جن سے تم کماتے ہو، اور تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول، اب اللہ کے ساتھ اس کا رسول بھی شامل اور اس کی راہ میں جہاد، ان میں سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو اللہ کی محبت اس طرح کی محبت نہیں ہے جو آدمی دنیا میں محبت کرتا ہے، بلکہ اس میں تو اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کی مرضی کا نمائندہ اور نمونہ ہے۔ اس کی زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور محبوب ہے۔ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اس کا کہنا ماننا اپنے محبوب کا کہنا ماننا ہے، اس کے پیچھے چلنا اپنے محبوب کے پیچھے چلنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اس سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے، اور اس کی راہ میں جہاد فی سبیل۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کی عبادت جو کہ محبت کی عبادت ہے، یہ تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرنے کی چیز ہے، اور اسی لیے یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو قربانی کی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، اس کے جو علامت ہے اس کی عید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں جس طرح اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، ایک بیابان جنگل میں لا کے اپنی بیوی اور بچے کو بسایا، وہاں پر پتھروں سے گھر بنایا، یہ سب محبت کی علامت ہے۔ اور جس طرح وہ آتے تھے اور اس گھر کے گرد چکر کاٹتے تھے اور اس کی چومتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ تو یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور محبت کی علامت ہے۔ تو قرآن مجید کا نازل ہونا
جیسا میں نے آپ سے بیان کیا ہے رمضان میں ہوا، اور رمضان قرآن کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے نفس پر کنٹرول اور اس کی اطاعت ضروری ہے، پھر اس قرآن کو لے کر کھڑے ہونا اور اس کو دنیا کو پہنچانا اور اس کو غالب کرنا۔ دین کی جب تکمیل ہو گئی، جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند کر دیا، اسی کو مقرر کر دیا۔ تو یہ آیت کا نازل ہونا خود حج کے موقع پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دین کی تکمیل کا رشتہ جو ہے وہ حج کے ساتھ وابستہ ہے۔ حج کا جو آپ نے حضور نے ایک ہی حج کیا پوری زندگی میں، اور اس حج میں آپ تشریف لے گئے، اس کے 3 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی جانے سے پہلے آپ نے اس حج کی عبادت کو انجام دیا، اس کے سارے مناسک اور اس کے سارے آداب لوگوں کو سکھائے، اور سارے مسائل اس کے جتنے آپ واضح فرما سکتے تھے، آپ فرمانا چاہتے تھے، وہ آپ نے اس میں واضح فرمایا۔ لیکن حج کی عبادت جو ہے وہ دراصل دین کی تکمیل کے ساتھ ہے، اور دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب دین پوری زندگی میں غالب آئے اور پوری زندگی دین کے مطابق ہو، جب دین مکمل ہوتا ہے، جب لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور فتح عنایت فرمائی اور مکہ فتح ہو گیا اور پورے عرب میں دین غالب آ گیا، تو پھر حضور حج کے لیے نکلے۔ مغلوب ہو کے نہیں نکلے، جب آپ مغلوب تھے، جب تو آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن حج کے لیے آپ جب نکلے جب مکہ مدینہ پورا عرب آپ کے زیر نگین آ گیا، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی اور دین جو ہے وہ عرب میں غالب آ گیا اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگے۔ اس سب کا بیان آپ سن چکے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، دشمن تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئے، تو حضور مدینے سے نکلے اور وفات سے 3 مہینے پہلے آپ نے یہ آخری حج جو ہے اس کو سر انجام دیا۔ تو حج کا تعلق تکمیل دین سے ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کر لینا اور نیکیاں کر لینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اس سے دین مکمل نہیں ہوتا، بلکہ دین تو اس سے مکمل ہوتا ہے کہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہو تو اسے محبوب ہے، اور اس کے بغیر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، بعضوں نے اس کے معنی صرف اللہ کے لیے میدان جنگ میں جہاد کے لیے، اور بعض نے اس میں حج کو بھی شامل کیا ہے کہ حج بھی جہاد سے ملتی جلتی عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے لیے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اور رہبانیت ہے یعنی دنیا کا ترک اگر ہے تو وہ حج میں اور جہاد فی سبیل اللہ، ان دونوں کا آپ نے ایک ہی ساتھ ذکر فرمایا کہ دنیا کو چھوڑنا، ترک دنیا اگر ہے تو یہ حج کے اندر اور اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر، باقی سارے دنیا کے کام اسی طرح ہوں گے جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے لیے ہوں گے، اللہ کے حکم کے تحت۔ لیکن یہ جو ہے حج اور جہاد، یہی بس میری امت کی راہ، کوچوں میں نہیں بیٹھنا، خانقاہوں میں نہیں بیٹھنا، راتوں کو کھڑے بیٹھ کر لمبے لمبے ذکر کی تعلیم آپ نے نہیں دی، لاکھوں بار کسی چیز کو پڑھنا اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ ہم نے تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے ثواب کا کام ہے، حضور نے بڑا پسند کیا ہوگا کہ لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے۔ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے اتنا پڑھنے کی تعلیم دی، زیادہ سے زیادہ آپ نے 100 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ۔ بلکہ ایک دفعہ حضور گھر سے باہر نکلے، حضرت جویریہ دانوں پر بیچ پر کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی، اور جب آپ واپس آئے 10 بجے تو آپ اسی پر مشغول تھی، تو آپ نے کہا تم نے کیا پڑھا اتنی دیر میں؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو جب سے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ تو سارے دنیا کے کاروبار میں مشغول تھے اس عرصے میں، آپ نے کہا میں نے تو 4 کلمات کہے ہیں اس دوران میں، اور یہ تمہاری ساری تسبیحات سے زیادہ بھاری۔ آپ نے فرمایا کہ 4 میں نے کلمات کہے ہیں پورے عرصے میں، اور یہ تمہاری لاکھوں کی جتنی بیچ پڑ گئی ہے اس سے پر یہ بھاری ہے۔
تو یہ رہبانیت کی اسلام نے تعلیم دی کہ آدمی دنیا میں مشغول رہے، دنیا کے کام کرے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھے۔ چنانچہ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ ایک آدمی ہزاروں ورزش اشرفیوں سے کھیلتا ہے، وہ اللہ کا بڑا ولی ہے، جائز کماتا ہے، جائز خرچ کرتا ہے، دل اشرفیوں میں نہیں ہے، دل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، چند پیسے ہوتے ہیں، وہ بڑا دنیا دار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل تو ان پیسوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے پاس دل نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم ہے کہ دنیا یہ رہبانیت ہے، اور پھر اس میں دین کو مکمل کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد، اس کے لیے حج کی عبادت فرض ہے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کے نام پاک خرچ کرنا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول اور ضبط، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کا کلمہ پھیلانے کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے سپرد کیا، اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا، گھر سے نکلنا اور اپنے معمولات زندگی چھوڑ دینا اور کہیں اور سفر کر کے جانا، یہ پورا جو ہے یہ حج کی تعلیم۔ حج کی عبادت پہ آپ غور کریں تو اس میں کوئی چیز پڑھنا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نماز میں تو تھوڑی ہے قرآن کی طرف، کوئی چیز پڑھنا ضروری نہیں، اس کے پورے فرائض تو صرف 3 ہی فرائض، اس میں بھی کوئی چیز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑا فرض جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی عرفات کے میدان میں حاضر ہو جائے، بس، اور کوئی فرض نہیں، گھر سے نکلے، سفر کرے، میقات پر احرام باندھے اور عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، اور یہ حج ہو گیا۔ اور جو عرفات کے میدان میں حاضر نہیں ہوا، سورج نکلنے سے لے کر اور بعض لوگوں کے نزدیک سورج غروب ہونے تک، اور بعض لوگوں کے نزدیک اگلے دن فجر تک، لیکن جو عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا، اور جو نہیں پہنچا اس کا حج اگلے سال اس کو پھر آنا پڑے۔ ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے، آدمی طواف چھوٹ گیا بعد میں کر لے تو قربانی دے دے، اور ہر چیز کا مداوع ہے، ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کے لیے قضا ہو سکتی ہے، لیکن عرفات کے میدان میں حاضری کی کوئی قضا نہیں ہے، اگلے سال آنا پڑے، کسی قربانی سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ لوگ گھر سے نکلیں، سفر کریں، بیوی بچوں کو چھوڑیں، کاروبار چھوڑیں، نوکریاں ملازمتیں چھوڑیں، سفر کر کے آئیں اور میرے دربار میں کھڑے ہو کے واپس چلے جائیں، صرف حاضری دیں اور کچھ نہ کریں۔ نماز میں جیسے میں نے کہا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، وہاں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور اگر آدمی 1 منٹ کو بھی گزر جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے، اور نہیں پہنچے تو حج نہیں۔ یہ تو اس حج کا پہلا بڑا اہم اصول ہے وہ سامنے، اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں مناسک جوڑے گئے ہیں، لیکن اس کا رکن اعظم تو یہی ہے حج کا، کہ آدمی گھر بار چھوڑ کے نکلے، مال بھی خرچ کرے، سفر بھی کرے، مشقت بھی اٹھائے، اور میدان میں حاضری دے حضور اللہ کے دربار میں، اور حاضری دے کے واپس چلے جائے۔ اور جو تھوڑے بہت فرائض ہو رہے ہیں، قربانی ہے، طواف ہے، ان سب کو بھی کرے، لیکن یہ رکن اعظم، اسی پر حج کا پورا مدار انحصار ہے۔ وہ مسلمانوں کا جمع ہونا اور ایک میدان میں جمع ہونا، اللہ کے دربار میں حاضری دینا، یہ اس کو اتنا محبوب ہے، یہی اس کی محبت کی علامت ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے، اپنا لباس اتار دے، 2 چادروں میں ملبوس ہو جائے، سفر کرے، وہاں پر پہنچ جائے، اس کے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح گھومے۔ ہم تو سب اردو شاعری ادب سے واقف ہیں، محبوب کی گلی میں جانا، اس کے گھر کے دروازے در کے اوپر کھڑے ہونا، اس سے نامہ و پیام کرنا، اس کی گلی میں چکر کاٹنا، یہ سب ہمارے شعراء نے محبت کے محاورے باندھے ہوئے ہیں۔ سب نے جنہیں شاعری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب محبت کی علامت ہے۔ اس کے گھر جانا، اس کی دیوار سے اپنے آپ کو چپک کے دعا کرنا، اس کے در پہ جا کے کھڑے ہو جانا، اس کے گھر کے پردے کو اس کو بھی تھام کے کھڑے ہو جانا، اس سے بھی منہ لگانا اور گال لگانا اور پیار کرنا اس پتھر کو جس کو اس نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، حالانکہ اس کا نہ ہاتھ ہے نہ اس کا گھر ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے اور ہر جگہ ہے، کہیں موجود نہیں ہے اور ہر جگہ موجود ہے، کسی ایک گھر میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، کسی ایک پتھر سے وابستہ نہیں ہے، اس نے علامتیں مقرر کر دی ہیں محبت کے اظہار کے لیے۔ اور آدمی کیسے محبت ظاہر کرتا ہے؟ اس نے کہا یہاں آؤ، اس گھر کے گرد چکر لگاؤ، اس کو چومو، پیار کرو، اور اس کے بعد پھر عرفات کے میدان میں جا کر کھڑے ہو
اور ایک قربانی علامت قربانی جو ہے کہ اپنی جان تو ابھی نہیں دے سکتے، خون نہیں بہا سکتے اللہ کی راہ میں، اور نہ اپنے محبوب بیٹے کو قربان کرنے کے گھرے کو حکم دیا گیا ہے کہ گلے پر چھری رکھ دو، لیکن اس کی یاد تازہ رکھو کہ اگر خون بہانا پڑے تو خون بہانے کے لیے تیار، سر اس کا دیا ہوا ہے، اور سر اگر محبوب کے قدموں پہ نثار ہو، یہی تو سر کا مقصد، اور کوئی سر کا مقصد نہیں ہے دماغ کا، سر کا، سوائے اس سے کہ محبوب کے قدموں پر نثار کر دے آدمی، اس کو قربان کر دے جب وقت آئے اس کی ضرورت پڑے۔ جب تک اس کا وقت نہیں آتا جو کچھ بھی قربانی اس کی راہ میں دینا پڑے، مال کی، وقت کی، جذبات کی، محبتوں کی، تو قربانی دے۔ یہ حج کی پوری، اسی لیے یہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اگر آدمی سال عمر میں ایک دفعہ بھی کر لے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا ڈوز ہے یہ دوا کی، اتنی بڑی خوراک ہے، اس کو اگر آدمی واقعی صحیح طریقے سے انجام دے لے تو اس سے تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ کھل کے ایک نئے سانچے میں ڈھل سکتی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت و قربانی کی یادگار ہیں ساری، جتنی بھی اس کے مناسک ہیں۔ ویسے تو ساری صحیح روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، لوگوں کے لیے کہ آئیں اور عبادت کریں، برکت والا گھر ہے، ہدایت کا مرکز ہے سارے جہانوں کے لیے، مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں تو بے شمار نشانیاں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہی ہے، یہی مقام ابراہیم اور امن کی جگہ ہے، جو اس میں اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کا جان اور مال محفوظ ہوتا ہے، اور جو اس سے وہ روحانی گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کی روح اور آخرت بھی امن میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تو پہلا گھر ہے، اور سارے انبیاء نے اس کا حج کیا ہے۔ حضور نے جب حضور آخری حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، لوگوں نے وادی کا نام دیا، تو آپ نے کہا کہ میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام گھونگھر والے بال ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، گویا یونس علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پرانا تھا، آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور بھی حدیث میں آپ نے انبیاء کے نام دیے ہیں جو بہت پرانے نبی تھے، انہوں نے یہاں پر حج کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے تو یہ مرکز تھا ہی، اب تو تورات میں تحریف ہو گئی ہے، لوگوں نے مٹا دیا ہے، قربانی کی جگہ کا نام مورو لکھا ہوا ہے، لیکن اصل تو مروہ کا مقام، مروہ پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، نام بھی یہ تو لکھا ہے کہ اکلوتا لڑکا، پہلوٹے کا لڑکا، اس میں اکلوتے لڑکے تو اسماعیل علیہ السلام، لیکن نام بدل دیا ہے، اسحاق علیہ السلام کا نام تھا۔ کیونکہ قرآن ان پیسوں میں نہیں الجھتا، اس نے نام نہیں لیا کس کا کیا، لیکن واضح کر دیا کہ اسماعیل علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اپنا گھر بنایا، مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر بھی ہے جہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور آپ کا گھر بھی یہیں تھا، آپ کی بیوی یہاں پر رہتی تھی، بچہ یہاں پر رہتا تھا، جہاں پر بیوی اور بچہ ہو وہی گھر ہوتا ہے آدمی کا، تو یہ آپ کا گھر بھی تھا، مقام ابراہیم سے ایک مطلب حضرت ابراہیم کے قیام کی جگہ بھی تھی، اور یہیں لا کر آپ نے اپنی اولاد کو بسایا تھا۔ تو یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو قدیم ترین گھر ہے، قرآن مجید کے الفاظ، یہ کوئی روایت کا محتاج نہیں ہے، کوئی تاریخی اس میں حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ مکے میں ہے، اور پہلے مکے کا نام بکہ تھا، اور تورات میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے نغموں میں اس کا نام بکہ ہی لکھا ہوا ہے، وادی بکا، اور اس کے سوز اور اس کا عشق، اور میں وہاں پر جاؤں، زیارت کروں، اپنے خدا کے وہاں خیموں میں ٹھہروں، یہ سارے گیت موجود ہیں تورات کے اندر، اسی گھر کے لیے، وادی بکا کے لیے، جہاں کے مکے کا گھر موجود تھا۔ بلکہ تورات انجیل میں تو بے شمار بیانات ہیں خانہ کعبہ کے، جن کو کہ لوگ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس وادی کا ذکر تو نام کے ساتھ۔ تو یہ تو سب سے پہلا گھر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور ان بنیادوں پہ تعمیر کیا جن بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور ابراہیم یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل،
جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، قرآن نے اس کا منظر کھینچا، پوری تصویر کھینچ کے سامنے رکھی ہے کہ دونوں باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں، راج مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں، پتھر لالا کے بیٹا دے رہا ہے، باپ ایک کے بعد ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں، اور اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے جس کی مثال اور نظیر دنیا کسی گھر میں نہیں۔ جیسا میں کئی دفعہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں ویسے ہی دہرا رہا ہوں کہ یہ گھر جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے، اسی لیے 5 وقت اس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، اس لیے نہیں ہے ویسے ہی حکم، یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ تم اس گھر کے رب جو ہے، جس نے اس گھر کے رب کو اپنا رب بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام دیا؟ سارے انسانوں کا لیڈر بنا دیا۔ آپ عیسائی، مسلمان، یہودی تینوں کو ملا لیں تو تینوں ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تینوں امام مانتے ہیں۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برہمن کا لفظ بھی ابراہیم سے نکلا ہے، اسی کوئی وہ نہیں ہے، نقطہ آفرینی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی وہیں سے نکلا ہے، ابراہیم سے، اس لیے بے رے اے میم یہی مادہ عربی زبان میں، عبرانی زبان میں ایک ہی لفظ کا ہے۔ ہر مذہب کی جڑ جو ہے وہ جا کر انہی تک پہنچتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کا امام بنایا، اور ایک عورت کو جو یکا و تنہا تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، اور اس کا ایک بیٹا جو دودھ پیتا بچہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر چھوڑا تو حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، پیچھے پیچھے کہیں وہ چھوڑ کے جب چلے گئے، کہاں جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کوئی پلٹ کے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا اچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہنے ہاں اللہ نے، بالکل مطمئن واپس آ گئیں کہ اذن لا یضیعون اللہ، پھر تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے، اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے تو پھر ہمیں تو پورا بھروسہ ہے۔ یہ جو بھروسہ تھا اللہ پر، توکل تھا، یہ جو اطاعت تھی، یہی تو دراصل دین کی روح ہے، اور اسی لیے نماز میں جو اطاعت کی مظہر ہے یہ اسی کی طرف رخ کر 5 وقت یہ سبق تازہ ہونا چاہیے۔ گھر سامنے موجود ہے، نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہے لیکن تصور میں موجود ہے، گھر اسی کی طرف رخ ہے، قبلہ ہے، اور اتنا ضروری ہے یہ رخ کرنا کہ اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہو۔ قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی بنیادی شرائط میں سے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر نہ معلوم ہو تو آدمی اندازے سے بھی کرے، لیکن معلوم ہو اور آدمی غلط رخ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ جب صحیح رخ معلوم ہو جائے، کہیں بھی رخ ہو، یہ حکم ہے کہ آدمی فوراً اپنا رخ سیدھا کرے بغیر ٹھہرے ہوئے۔ تو حضور کو تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ شمال کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، ادھر بیت المقدس کا، جیسے ہی حکم نازل ہوا آپ نے فوراً 180 ڈگری پھر کے اور مکے کی طرف رخ کر لیا۔ تو یہ حکم تو ایسا ہے قبلے کی طرف کہ یہ دراصل حج میں جو آدمی جس گھر کی طرف جاتا ہے 5 وقت رخ بھی کرتا ہے، یہ اللہ پر بھروسے کا، اس پر توکل کا، اس پر اعتماد کا، اور بلا دھڑک اس کی اطاعت کرنے کا، جو حکم اس کا ہے سر ٹوٹ جائے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی شان ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی اللہ نے اس سے کہا کہ اطاعت کرو، جھک جاؤ، فرمایا میں حاضر ہوں، لبیک۔ اب تو لوگ لبیک 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 کہتے ہوئے سفید لباس پہنے ہوئے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی معاملہ آ جائے اطاعت کا تو لبیک نہیں منہ سے نکلتا، اور عمل سے تو بالکل ہی نہیں نکلتا۔ وہ جو بڑے بڑے رؤسائے حکومت جو احرام باندھ کر جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں گھس کر اپنی داد وصول کرتے ہیں، مسجد نبی میں بھی روزہ مبارک کے اندر پہنچائے جاتے ہیں، کھلم کھلا وہ احکام الہی کا انکار، ان کے منہ سے لبیک نہیں نکلتا، اور کھلم کھلا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم فرمایا کہ ادھر آؤ اور اپنی محبت کی کو تازہ کرو اللہ سے۔ باپ، بیٹے، بیویاں، رشتہ دار، مال، تجارت، مکان، کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر محبوب نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے رسول سے بڑھ کے۔ رسول نے اپنی محبت کا ایسے ہی مطالبہ کیا ہے کہ اگر کسی کو میں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کے والدین، ہر چیز سے بڑھ کر پیارا اور محبوب نہ ہو۔ اور پھر جہاد فی سبیلہ کا لفظ قرآن نے ہی لکھ دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد، یہ بھی تو حج کی عبادت جو محبت کی علامت ہے،
یہ دراصل جہاد کے لیے تیار کرنے کی علامت ہے، اور اس امت کے زوال کا اصل سبب ہی یہ ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے جہاد کو ترک کر دیا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور یہی احادیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ جب دنیا اتنی محبوب ہو جائے اور موت سے آدمی ڈرنے لگے تو پھر تو قومیں، غیر قومیں، کافر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹیں گی، اس طرح پھوٹے دسترخوان میں، بوسنیا میں ٹوٹیں گی، کشمیر میں ٹوٹیں گی، فلسطین میں ٹوٹیں گی، کوئی جگہ یہ تم دسترخوان بنو گے اور لقمہ بنو گے ان قوموں کا کہ جو تمہاری مخالف۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا ہم تعداد میں کم ہوں گے، آپ نے کہا نہیں، تم درخت کے پتوں اور سمندر ریگستان کے ذروں کے برابر ہو۔ 1 ارب کی تعداد تمہاری ہوگی، دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہوگا، لیکن ترنے والا ہوگا قوموں کے لیے، ہر ایک چاہے گا ظلم اٹھائے گا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیوں ہوگا؟ آپ نے کہا وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور جب آدمی حج پہ جاتا ہے تو اسی محبت کے لیے بے قرار ہو کے گھر سے نکلتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، میدان میں ہو کے حاضر، جس طرح میدان جنگ میں جا کے آدمی لڑتا ہے، میدان میں جا کے حاضر دیکھے، جس طرح پریڈ پہ آدمی آتا ہے، گگل بجتا ہے اور ہر آدمی کونے سے دوڑا دوڑا چلا آتا ہے۔ اور میں نے تو دیکھے یہ منظر کہ کچھ نہیں ہوتا، صرف حاضری دینا ہوتی ہے، واپس چلے جاؤ، اور کوئی اس میں کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی نہ آئے تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، اس کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ آنا جو ہے اسی بات کی علامت ہے کہ جب پکارا جائے آ جاؤ، اطاعت کرو، سب کچھ لا کے حاضر کر دو، اور اسی کی تربیت جو ہے وہ حج کے اندر کی گئی تھی۔ اسی لیے حج جو ہے وہ اتنی بڑی عظیم عبادت ہے۔ محبت، عشق، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی طرح سب کچھ ترک کرنا، اللہ پر بھروسہ، اس پہ توکل، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو حج سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب تو حج بڑی کثرت سے ہوتا ہے اور لوگ ہر سال بھی جاتے ہیں، برابر عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن حج کی عبادت کا تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس بات کی تربیت ہو کہ آدمی جہاں بھی ہے وہ کام کرے جس کے لیے حضور تشریف لائے۔ جس کام کے مکمل ہونے کی داستان مکے کے ایک ایک پتھر اور ایک ایک سنگریزے کے اوپر لکھی ہوئی، جو وہاں پر جائے اس پوری داستان کو پڑھے، طواف کرے، واپس آ جائے، اور اس کو کوئی دل میں حوصلہ نہ ہو، کوئی شوق نہ پیدا ہو کہ میں وہی کام کروں جو حضور نے کیا ہے، اس نے تو حج سے کچھ حاصل۔ پھر وہ ہر سال جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کہتا ہے 1 لاکھ کا ثواب مجھے مل جائے۔ تو یہ ثواب تو ترغیب کے لیے۔ اگر صحابہ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہی اصل چیز ہے تو وہ تو مدینہ چھوڑ کے ہی نہیں نکلتے کہ ہر وقت ہمیں 50,000 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ مکے میں جا کے بیٹھ جاتے کہ یہاں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے اور ہر سال عمرہ طواف کا ہے۔ تو حضور جب حج کے لیے آئے، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ آپ آئے، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے آپ واپس اپنی قیام گاہ پہ چلے گئے جو مکے کے بالائی حصے میں تھی۔ اس کے بعد آپ طواف اور نماز کے لیے حرم میں نہیں آئے جب تک آپ مکے میں 6 دن 4 تاریخ کو آپ مکے آئے تھے اور 8 تاریخ کو آپ مکے سے نکلے تھے حج کے لیے مینا کے میدان کی طرف۔ پھر آپ نے آگے حرم میں طواف نہیں کیا اور حرم میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، چھری آپ اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے تھے اور اونٹنی پہ سوار ہو کے آپ نے طواف کیا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خام کا بھاگ دوڑ پیدل ضروری نہیں ہے، سہولت سے جو کر سکتے۔ اصل تو حج کا سبب ہے محبت کا، عشق کا، قربانی کا، وہ کام کرنے کا جو حضور نے انجام دیا۔ فرائض چھوڑ کے لوگ نوافل کے لیے دوڑتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ نفل بھی اگر آدمی کر لے تو ایک سنت اور ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا، سنت اور فرض کا مقام، اور اس کے وہ نفل ہے۔ 1 کروڑ بھی آدمی کر لے اور سب سے بڑا فرض تو وہ کہتے ہیں شریعت۔ ایک سنت کو آدمی زندہ کرے جب سنتیں مر گئی ہوں تو اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ آدمی 1 کروڑ نفل کو نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ ہر سال لوگ عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، ایک پائی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے نہیں نکلتی، لیکن اس کے لیے جاتے ہیں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے پاس پیسہ جمع ہے، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے حج کر چکے ہو؟ کہنا ہاں کر چکا ہوں۔ اب میں پھر جانا چاہتا ہوں۔ کہنا میں جو بات بتاؤں گا تم اس کو نہیں مانو گے۔ کہ نہیں، آپ مجھے بتائیے، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔
کہ تمہارے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریب ہوں، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، جن کو ضرورت ہو، کہاں ہیں؟ کہا یہ جو پیسہ جمائے ان کو دے۔ وہ فرض ہے، غریب کی مدد کرنا تو فرض ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا فرض ہے، اور تم حج کو نہ جاؤ۔ کہنا نہیں، یہ تو میں تو حج کو ہی جاؤں، یہ تو میں نہیں مانتا۔ کہنا میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم میں جو مشورہ دوں گا وہ تم نہیں مانو گے، اس لیے کہ آدمی کو تو یہی لگا رہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام پر ان فرائض کو ادا کرے جو اللہ نے فرض کیے۔ یہ فرائض حقوق میں بھی ہیں، دین کے بھی ہیں، اور ان چیزوں سے بچے جو اللہ نے حرام کی، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور یہ حج اور روزہ اور نماز زکوٰۃ سب اسی کی تربیت کے لیے ہیں۔ کہ جیسا میں نے عرض کیا 2 دن بعد تو حج ہو جائے گا مکے میں، 4 دن بعد ہمارے ہاں بھی عرفے کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن بھی آئے گا۔ جتنا ہم اس سے یہ سبق، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، لیکن دل کی تمنا اور شوق اور پیاس اور محبت، تو محبت تو ایسی چیز ہے کہ جس میں جتنی وصال میں محبت ہے اس سے زیادہ تو ہجر میں محبت ہے۔ تو دور رہنا اور آنسو بہانا اور اس کی یاد میں تڑپنا، یہ اس سے زیادہ محبوب ہوگا اسے وہاں جانے سے۔ اگر آدمی نفل کے لیے جا رہا ہے اس سے زیادہ محبوب ہوگا، یہاں وہ تڑپتا رہے، اس کی آرزو میں اور شوق میں آنسو بہاتا رہے، اپنا مال اور وقت اس کے دین کے لیے خرچ کرتا رہے، یہ سب سے بڑی اس کی یہ محبوب چیز ہوگی۔ لیکن ہم وہ محبت کے جو راستے اس نے بتائے ہیں ان کو چھوڑ کے ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں، جو دل پسند راستے ہیں کہ وہاں چلے جائیں اور زیارت کر لیں اور واپس آ جائیں، اور یہ محبت کا حق ادا ہو۔ تو یہ تو حج کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔